السلام علیکم۔ ہم بستری کے 8 بہترین اصول۔ اسلامی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو بہترین انداز میں ترتیب دیتا ہے۔ ازواجی زندگی بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان محبت، سکون اور جسمانی تعلقات کو پاکیزہ انداز میں نبھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم بستری ازواجی تعلق نہ صرف ایک فطری ضرورت ہے بلکہ یہ عبادت بھی بن سکتی ہے اگر اسے اسلامی اصولوں کے تحت انجام دیا جائے۔ اس مضمون میں ہم بستری کے 8 اہم اور بہترین اصولوں پر روشنی ڈالیں گے جو شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، سکون اور روحانی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کا خوف۔ ہم بستری کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول نیت کی درستگی ہے۔ نیت یہ ہو کہ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سنت نبوی کی پیروی میں اور اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے انجام دیا جا رہا ہے۔ اگر اس عمل کو صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا جائے تو اس کا درجہ گر جاتا ہے، لیکن اگر نیت عبادت اور تسکین زوجیت ہو تو یہ ثواب کا باعث بنتی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، باہم رضامندی اور نرمی۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ہم بستری کے وقت زبردستی یا جبر کا کوئی تصور نہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی رضامندی کا خیال رکھے اور بیوی بھی اپنے شوہر کی خواہشات کو اہمیت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاجی اور محبت بھرے رویے کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ترمذی۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو ذہنی اور جسمانی طور پر آمادہ کرے تاکہ دونوں فریق اس عمل سے راحت پائیں۔ نمبر 3، پردے اور خلوت کا خیال رکھنا۔ اسلام نے شرم و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ ہم بستری جیسے نازک اور نجی عمل کے دوران مکمل پردے اور خلوت کا ہونا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کی تفصیلات دوسروں کو بتائے۔ حدیث، بے شک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے درجے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور پھر اس کے راز دوسروں کو بتائے۔ مسلم۔ اس لیے ہم بستری صرف میاں بیوی کے درمیان ایک رازدارانہ اور پاکیزہ تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ تفریح یا فخر کی بات۔ نمبر 4، آغاز میں پیار و محبت اور کھیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کو صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ محبت اور الفت کا مظہر قرار دیا۔ بیوی کو آمادہ کرنے کے لیے پیار، بوسہ اور دل جوئی کرنا مسنون عمل ہے۔ نمبر 5، دعا پڑھنا۔ ہم بستری سے پہلے مخصوص دعا پڑھنا نہایت اہم ہے اور برکت کا باعث ہے۔ اس دعا سے نہ صرف شیطان کی مداخلت سے حفاظت ہوتی ہے بلکہ اگر اس تعلق سے کوئی بچہ ہو تو وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ دعا، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ صحیح بخاری۔ نمبر 6، اعتدال اور میانہ رویہ۔ اسلام میں کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط کی اجازت نہیں۔ ہم بستری کے عمل میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ حد سے زیادہ خواہش یا کمزوری دونوں طرف سے ازواجی زندگی پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو درمیانی راہ اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات اور طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے اعتدال کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 7، غسل اور پاکیزگی کا اہتمام۔ ہم بستری کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جسمانی طہارت اور
صفائی اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد مکمل غسل کریں اور پاکی کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرے اور جماع مکمل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ مزید یہ کہ صفائی کے بعد نماز، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کی ادائیگی ممکن ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، دوسروں کی نجی زندگی کا احترام۔ اسلام اخلاقیات میں ایک بڑا اصول یہ ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں تجسس نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی کی نجی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے راز دوسروں سے نہ بانٹیں، خاص طور پر ہم بستری کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی سے تعلق کرے اور پھر اس کی تفصیلات دوسروں کو بتائے۔ اسلام نے ہم بستری کو ایک پاکیزہ، محبت بھرا اور باوقار عمل قرار دیا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ان اصولوں کو اپنا لیں تو نہ صرف ان کی ازواجی زندگی خوشحال ہو جائے گی بلکہ ان کے درمیان محبت، مودت اور سکون کا گہرا تعلق قائم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ازواجی زندگی صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ روحانی ہم آہنگی، عزت، محبت اور قربانی کا نام ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی ضرور کریں اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ۔